بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، وہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ تجارت میں جھوٹ کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر تک نہ اٹھائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، وہ جو کسی مسافر کو اپنے پاس موجود اضافی پانی نہ لینے دے۔ نمبر 2، وہ جو حکمران کے ہاتھ پر صرف دنیاوی مفاد کے لیے بیعت کرے۔ نمبر 3، اور وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر عصر کے بعد اپنا سامان بیچے اور لوگ اس کی قسم سے دھوکہ کھا جائیں۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔